اسپیشل فرمائش اسلام آباد کے ہمارے ایک بھائی ہیں سریے سیدھے کرنے والے، ان کی فرمائش پہ ویڈیو شوٹ کر رہے ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ وہ یہ لیں گے نہیں لیں گے، کیونکہ آلریڈی ان کے پاس جو مٹیریل آ گیا ہے، جو انہوں نے بنا لیا ہے، وہ اتنا ہے کہ اللہ کا شکر ہے وہ اسلام آباد نہیں، پنڈی نہیں، ملتان نہیں، حیدرآباد نہیں، سکر نہیں، لاہور نہیں، قصور نہیں، گجرات نہیں، کھاریاں نہیں، وہ اللہ کا شکر ہے کم سے کم نہیں تو 70-80 جگہ کے لوگوں کے سریے سیدھے کر سکتے ہیں۔ اللہ نے انہیں اتنی عزت اور توفیق دے دی ہے کیونکہ ان کی نیت صاف ہے، وہ انگلش میڈیسن نہیں دیتے، پرندوں پہ ظلم نہیں کرتے، ان کا شوق ہے، وہ ان پرندوں سے پیار کرتے ہیں، تو اس لیے اللہ انہیں عزت بھی دیتا ہے۔ اور یہ اللہ کے وعدے ہیں، اور یہ سمجھیں گے وہی جو اللہ رسول والے ہیں۔ جو اللہ رسول والے نہیں ہیں وہ ابھی بھی یہی سمجھیں گے کہ ایک پاگل سا آدمی ہے جو بکواس کیا جاتا ہے، اب بولے جاتا ہے بولے جاتا ہے بولے جاتا ہے، اس کو بولنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے، اور چیز ہی ساری یہی ہے۔ چیک کریں یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ، ٹر 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 وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں جن کے پاس صرف دولت ہے بس، اور کچھ نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس عقل ہوتی، شعور ہوتا، علم ہوتا، تو وہ ایسے کبوتر بنا لیتے جو بغیر میڈیسن اڑیں گے، اور ان کے بچے اڑیں گے۔ اور اللہ کا شکر ہے لاہور میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بنائے ہیں، اور نہ صرف بنائے ہیں، انہوں نے اڑا کے دکھایا ہے کہ صوفی بچے نہ صرف رات بیٹھتے ہیں، وہ اگلے دن بھی شام بیٹھ سکتے ہیں، اتنے اعلیٰ درجے کے کبوتر ہوتے ہیں۔ لیکن مسئلہ صرف کیا ہے، ایک نظام، دوسرا نظام، تیسرا نظام، کمیٹیاں، عدل و انصاف، پتہ نہیں کس پوٹری میں ڈال کے سمندر کی گہرائیوں میں ڈال دیا ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ کسی قوم کو اگر تباہ کرنا ہے تو وہاں سے عدل و انصاف اٹھا دو، بس۔ کوئی کمیٹیاں، کوئی قانون رد و بدل کرنے کی ملک میں ضرورت نہیں ہے، صرف ہمارے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قانون بنایا وہ سب سے اچھا ہے، اور اللہ نے جس پہ حکم دے دیا کہ آپ کو تحفہ دے دیا ہم نے، اب قیامت تک وہ ایک ہی قانون رہے گا۔ جب تک آپ اس ملک میں، اس دنیا میں عدل و انصاف قائم نہیں کریں گے، اس وقت تک پھر اللہ اسی طرح آپ کے ساتھ کرے گا جیسے یہ وائرس ہو رہے ہیں، لوگ چیخے مار رہے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ پھر سے وہی بات کہوں گا، عدل و انصاف ادارے، عدل و انصاف ادارے، اسٹریٹ کرائم، ہر جگہ بھتہ خوری، ہر جگہ رشوت خوری، ہر جگہ وی آئی پی پرسن کا فون، کیس الٹ دینا، غلط گواہ خرید لینا، گواہ کو ڈرا دینا، گولی مار دینی گواہوں کو، ملٹیپل چیزیں۔ اور یہ میرے سریے سیدھے کرنے والے کی ہمیشہ سے خواہش رہی ہے کہ فراز بھائی جب آپ میرا ویڈیو بنائیں تو میرے ویڈیو میں آپ نے کچھ لمبی بات کرنی ہے، اور ایسی بات کرنی ہے جو نہ صرف دماغ، دل، وہ روح کے اندر اتر جائے۔ کچھ نہیں ہوگا بھجن، کچھ نہیں ہوگا اگر اسی طرح یہ ظلم رہا، اور اسی طرح کشمیر کے لوگوں پہ ظلم کرتے رہے اور دنیا میں مسلمانوں پہ ظلم کرتے رہے، دوبارہ آئے گا بھجن، دوبارہ یہ، اور اس دفعہ جب یہ آئے گا وائرس تو اس دفعہ یہ موقع نہیں دے گا سنبھلنے کا۔ ابھی تو اس نے موقع دے دیا نا کہ سنبھل جاؤ بچوں، سنبھل جاؤ، نہیں نہیں، ظلم بند کریں بھجن، مسلمانوں پہ ظلم بند کریں۔ جو آدمی جس عہدے پہ بیٹھا ہے وہ صرف یہ سوچے کہ میں ہوں کون۔ اگر تو وہ مسلمان ہے تو اوکے، مسلمان نہیں ہے تو میری بات اس کے اوپر اثر ہی نہیں کرے گی، اسے سمجھ نہیں آئے گا۔ وومن رائٹس، چلڈرن رائٹس، دھجیاں اڑا کے رکھی ہوئی ہیں پاکستان میں ان دونوں چیزوں کی۔ کون سا وومن رائٹس ہے بھجن اور کون سا چلڈرن رائٹ ہے؟ انیل نگری مچائی ہوئی عورتوں اور بچوں کے ساتھ ظلم کی۔ اور جو میرے نبی کا حکم ہے نا، جرت نہ ہو بھجن، جرت نہ ہو، ہاتھ کانپیں ان لوگوں کے، ایسی سزائیں ملیں۔ جب چور کے ہاتھ ہی نہیں ہوں گے بھجن، وہ اپنے گلے، محلے، شہر، ملک میں عبرت کا نشان بنا پھر رہا ہوگا ٹنڈے ہاتھوں کے ساتھ، اب پھر لوگ کہہ رہے ہوں گے نہیں نہیں نہیں، ہم کبھی چوری نہیں کریں گے، ہم کبھی یہ نہیں کریں گے۔ آ جائیں واپس بھائی جان، کلمے پہ بنا تھا ملک، کوئی کمیٹیاں، کوئی نیا منشور لانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ بنا بنایا آپ کو ورثے میں ملا ہے۔ اور یہ میرے سریے سیدھے کرنے والے کی مہربانی ہے جس نے مجھے یہ کہا کہ فراز بھائی ویڈیو لمبا بنانا، ورنہ میں صرف یہ کہتا میرے گھر کا نہیں ہے، کسی نفیس استاد کے گھر کا ہے، اور ٹیں ٹیں فش ہو جاتی۔ نہیں، اس کے ذریعے مجھے بھی نیکی مل گئی۔ آئیں اب بھجن کبوتر پہ ڈسکس کرتے ہیں، چھوڑ دیں پہلا پر بھاڑ میں گیا، دوسرا پر
किसी हमने पोट्री में डाल के नहर में बहा दिया, और हड्डी जोड़ भी नहर में बहा दी और किसी दरिया में बहा दी। सिर्फ ब्लड चेन, ब्लड क्या है इसकी रगों में, ये है किसी कबूतर के बच्चे का। अब समझे, इसे कहते हैं हलाल और हराम खून। जब लोग कहते हैं ना कि एक को सज़ा दे दो बाकियों को छोड़ दो, कभी नहीं छोड़ना चाहिए भाईजान, कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सबको रगड़ा मिलना चाहिए, सबको। जो प्लानर है, जो इन्फॉर्मर है, जिसने ग्राउंड बना के दिया, जिसने वहाँ पे इदारों को ना आने दिया, इदारों को दूर रखा कि इस मंजिल से दूर रहना, किसी को माफ़ नहीं करना, किसी को माफ़ नहीं करना। इसी तरह इसके अंदर ब्लड है, ब्लड खून होता है भाईजान, हलाल का और हराम का। जो रिश्वत खा खा के अपनी नस्लें पैदा कर रहे हैं, वो सिर्फ हराम की नस्लें पैदा हो रही हैं। ये देखें, रुआं देख रहे हैं इसके गर्दन पे, आँख देखें, इसकी चोंच देखें, इसके चिट्टे पर देखें, इसकी खलोनी देखें, इसे रंगों में भरा देखें। इसको कहते हैं कबूतर का बच्चा। भाड़ में गई दुम, कुछ नहीं देखा भाईजान इस कबूतर में। मैंने सिर्फ ये देखा है कि इसके माँ बाप कोई नस्ली और आला दर्जे के हैं। बस इसी तरह इंसानों की सिलेक्शन करें। जब अपने दफ्तर में, अपने कारखानों में, अपने मिल में जब कोई नौकर रखें आप, तो ये देखें कि वो हराम खाने वाले की औलाद है या हलाल खाने वाले की औलाद है। शक्ल सूरत और मज़हब पे ना जाएं और चंबी पे ना जाएं। क्या ऐश पे चलेंगे भाईजान, सरिये सीधे करने वाले ना करते ही।